مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے بھی اور سربراہ ہیں JUIF کے بھی، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور DI خان سے ہی وقت دیا۔ وہاں پہ اس وقت بھی حالات اچھے نہیں ہیں اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، کیونکہ آپ سیاسی رہنما ہیں، لوگ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، کیا پاکستان کو اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں معروضی جو حالات ہیں سیکیورٹی کے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ریاست کو اس کا ادراک نہیں ہے، کیا ریاست اس سے آگاہ ہے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی ریاست موجود ہے، ریاستی ادارے موجود ہیں، اور اس وقت ایک لمبے عرصے سے وہ اس صورتحال سے نبردار زماں ہیں۔ یہاں ہمارا جو اپنے ڈیرہ اسماعیل خان ہے یا ٹانک ہے یا لکی مروت ہے اور پھر یہ بنو اور پھر آگے جا کر وزیرستان تک، وہاں تو روزمرہ کی بنیاد پر مشاہدتیں ہو رہی ہیں، اور عام شہری بھی، ریاستی اداروں کے اہلکار بھی سرزمین وطن کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ کبھی باجوڑ سانحہ ہوا جس میں بیک وقت کوئی اس وقت تک میرے خیال میں جو اطلاعات ہیں ہمیں وہ 80 تک ہمارے شہداء پہنچ گئے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں ہم تو پہلے سے ہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، اس لیے بھی کہ ہم نے 3.5 سال اگر پچھلے رجیم کے خلاف آزادی مارچ کیا ہے، PDM بنایا ہے، PDM کے تحت جلسے کیے ہیں، یہ سب کچھ تو اسی نقطے کے اوپر تھا کہ ہم نے اس الیکشن کو نہیں مانگا تھا اور ہم دوبارہ الیکشن مانگ رہے تھے۔ اب جو صورتحال آ گئی ہے کہ جی تحریک کے نتیجے میں تو کوئی تبدیلی کی بجائے ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے ملک اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کو دوبارہ اٹھانے میں کوئی بڑی کارکردگی بھی ہم نہیں دکھا سکے، سوائے اس کے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے بھی بچایا اور ہم نے ملک کو ٹکڑے ہونے سے بھی بچایا اس رجیم کو ہٹا کر۔ یہ مولانا یہ بہت اہم معاملہ ہے جو جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں، مگر پہلے یہ جو سیکیورٹی کی بات آپ نے کی، باجوڑ میں آپ کی جماعت کی جو کارنر میٹنگ تھی اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، پھر بلوچستان میں ہم نے دیکھا حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر حملہ ہوا، کیا وہاں مختوم میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر حملہ ہوا اور اس میں بھی کوئی 60-70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم آج ہی ڈسکس کر سکتے ہیں، ہمارے تو اب یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ میرے گاؤں میں پرسوں جو ہے ملٹری آپریشن ہوا ہے، سارا دن جو ہے وہ گولے چلتے رہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، اور میں اسی دن شام کو اپنے گاؤں میں پہنچا ہوں۔ اس وقت تو خاص رہی ہے، گاؤں میں ناکامی میں دشواری ہو رہی ہے اور علاقے میں گھومنے پھرنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں تو میں پہلے سے کہتا رہا ہوں، موسم والی بات اس پر مستضاد تھی، اور اب زرداری صاحب نے ایک اور اضافہ کر لیا کہ خیبر پختونخوا میں بہت سے غلط ووٹ اندراج کیے گئے ہیں، بلکہ افغان شہریوں کے ووٹ اندراج کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو مزید تحقیق طلب مسئلہ بن گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی کہ اس کا تحقیق کی جائے، اور اگر ایسی کوئی بیرون ملک شہری یہاں ہمارے ووٹوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کا تصفیہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ووٹ تو ڈالتے نہیں ہیں، پھر کون ان کا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، کون پھر اس سے وہ بکسے بھرتا ہے، کیا نتیجے برآمد کرتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل پچھلے الیکشن میں بھی غالباً یہ دھاندلی کا ذریعہ بنے ہیں، دھاندلی کا سبب بنے ہیں، اور ہم شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں الیکشن ضرور چاہیے، لیکن الیکشن اور شفاف الیکشن کا ماحول بھی تو چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو آپ نے شفاف الیکشن کی بات کی اور پھر افغان ووٹرز کی بات جو زردائی صاحب نے کی، آپ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہیں خیبر پختونخوا کی بھی اور ویسے بھی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بات درست ہے، اور کیا ایسا ہے تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس معاملے کو کہ افغان ووٹرز رجسٹر کیے گئے تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی سہولت کاری کے لیے؟
اس سے قبل تو ہم نے اپنے طور پر ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن جب رات کو ہم نے جناب آصف علی زرداری، اور ہم تو حساس لوگ ہیں اس حوالے سے، اور ہمیں تو یہ چبھی ہے یہ بات، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ پھر اس کی تحقیق تو کی جائے، اس ووٹ کو تو صاف کیا جائے، یہ تو نہ ہو کہ پھر اس ووٹ کو کل جو ہے کون بھگتائے گا، کس طرح اس کی کاسٹنگ ہوگی، اور کس طریقے سے اس سے پھر بکسے بھرے جائیں گے، تو ہمارا اچھا، تو یعنی اب آپ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہونا چاہیے. ٹھیک، یعنی آپ یہ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیسے زردائی صاحب نے کیا کہ شفاف تحقیقات ہوں، کہ افغان ووٹرز جو ہیں وہ رجسٹر کیے گئے تھے مینیپولیٹ کرنے کے لیے، سچویشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے. بالکل، اگر ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس کو صاف ہونا چاہیے اور اسے تمام ووٹ ختم ہو جانے چاہیے، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن اس حوالے سے اطمینان حاصل کرے. لیکن مولانا اگر اس کی تحقیق ہوگی تو پھر تو 8-10 دن میں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور 8-10 دن یا 12 دن یا 1 مہینے میں آپ موسم کی بھی بات کریں تو یہ تو بہت لمبا کام ہوگا، ووٹر لسٹوں والا بھی اور دیگر پتہ نہیں کہاں کہاں مینیپولیشن ہوئی ہوگی، جس طرح کہ آپ کے بھی شکوک و شبہات ہیں، تو اس میں تو وقت لگ جائے گا، تو انتخابات تو پھر ڈیلے ہو سکتے ہیں. جیسے لاری صاحب نے بتایا ہے کہ اگر کچھ دن مؤخر ہوتا ہے اور ہمیں چند دن کی تاخیر کے ساتھ ایک شفاف الیکشن ملتا ہے تو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے. ہم نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے تو چند دن اور انتظار کر سکتے ہیں. اگر آئین کے مطابق آپ کو مدت کے اندر الیکشن چاہیے تھے تو ہمارے ضمنی الیکشن تو ستمبر میں ہو جانے چاہیے تھے، یا خیبر پختونخوا کے الیکشن تو کم از کم ستمبر میں ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ویسے بھی ہم نے اس لکیر کو تو کراس کر ہی لیا ہے. تو اگر کراس کر لیا ہے اور اس قسم کے اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں صرف پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے تو باتیں نہیں کر رہی نا جی. ہم نے تو ایک حقائق تک پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں موسم کا ہونا، ابھی میرے خیال میں مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی جو ہمارے شانگلہ اور پہاڑی برفانی علاقوں کی طرف رہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں برف ہوگی، اور کافی علاقے جو ہیں وہ وہاں ووٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو جتنے ایسے عوامل ہیں اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ہماری باتوں کو محض سیاسی بیان قرار نہ دیا جائے، بلکہ ہم بالکل زمینی حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ہوگی کسی کا کوئی جلدی یا تاخیر میں کوئی فائدہ، لیکن ہم بالکل فائدے نقصان کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں. حضرائے کرام، ہم نے جو 12 سال باتیں کی اور لوگ اس کو ایک سیاسی بیان سمجھتے تھے، آج اس کو حقیقت تسلیم کر رہے ہیں، اور تمام پارٹیاں اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں. سب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں جو بات ہم کہتے تھے. اگر ہم اس اپنے موقف میں استقامت نہ دکھاتے اور تسلسل نہ دکھاتے تو آج شاید اس پر بھی پردے پڑ جاتے اور قوم کو نظر ہی نہ آتا کہ ہم کس چیز کو قوم کے سامنے آشکارا کر رہے ہیں. تو جس طرح وہ حقیقتیں آج تسلیم کر لی گئی ہیں، ہماری ان باتوں کو بطور حقیقت تسلیم کیا جائے. لیکن مولانا ایسا نہ ہو کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو تو اس کے بعد پھر آپ الیکشن مانگتے رہیں، آپ سڑکوں پہ آ جائیں کہ الیکشن دے اور الیکشن نہ ہو. یہ بھی تو پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے انفارچونیٹلی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے ڈیلے ہو سکتا ہے، اگر تو کیوں نہ ہو. یعنی آپ کو شفاف الیکشن زیادہ چاہیے بجائے کہ اب وقت پر ہوں، تو پھر یہ تو پھر مشکل بعد میں ہو سکتی ہے اگر ڈیلے ہوئے تو انتخابات. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر الیکشن اس سے پہلے بھی ملتوی ہوئے ہیں، کچھ حادثات کی وجہ سے بی بی شہید کی شہادت پر بھی تو ملتوی ہوئے تھے، تو لوگوں کا ذہن اس بات کے لیے تیار رہتا ہے. لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ناگزیر وجوہ کی بنیاد پر چند دن کے لیے مؤخر ہو رہا ہے. اگر ناگزیر وجوہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اور لوگ سمجھے کہ یہ تو کوئی بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے الیکشن سے فرار کا، تو پھر لوگوں کو اس بھی بے حس نہیں ہے، ان کو فوری طور پر احساس ہو جاتا ہے اور وہ پھر پبلک روڈوں پہ بھی آتی ہے، اپنا احتجاج بھی کرتی ہے. کوئی ایسا گیا گزرا زمانہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ادراک نہیں ہے یا ان کے پاس احساس نہیں ہے. اس وقت لوگ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ اس قسم کے حالات زمین پر موجود ہیں. اور جس طرح آج ہی ایک واقعہ ہماری ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں دراول میں ہوا ہے، جس میں میرے خیال میں 20 سے 30 تک کے ہمارے فوجی جوان جو ہے شہید ہو گئے ہیں. تو اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں یہاں پر،
اور ہم بالکل اس حقیقت کا سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ٹھٹھے اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے. نہیں, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میرے ضلع میں پیپلز پارٹی کے بھی میرے لوگ ہیں جو میرے دوست بھی ہیں اور الیکشن بھی میرے مقابلے میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بڑے سردار اور خواتین یہاں پر موجود ہیں جو الیکشن بھی لڑتے ہیں, ہمارے دوستی بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں ان کے ساتھ. اس سے بھی میں نے پوچھا ہے, وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو کمپین کے لیے بات نہیں کر سکتے. صرف آپ نہیں کہہ رہے, ہمارا بھی یہی حال ہے جی. تو اس طرح کی ساری صورتحال میں آپ خود سوچیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی تو کوئی بات کرنی چاہیے نہیں اس حوالے سے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو. سر, الیکشن کمیشن کے پاس سیاسی جماعتیں جائیں گی نا, مطلب جو آپ کے تحفظات ہیں, زرداری صاحب کے تحفظات ہیں, پی ایم ایل این کے بھی تحفظات ہیں, تو وہ الیکشن کمیشن میں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ مطلب دیکھیں, سپریم کورٹ نے تو منع کر رکھا ہے کہ آپ اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے, سوال بھی نہیں اٹھائیں گے, کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوگی, کسی ٹاک شو میں بھی بات نہیں ہوگی. مگر جب سیاسی سربراہان اس پہ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ عوام کو بتانے کے لیے ہی آپ ایک فارمل طریقہ ہے کہ آپ جائیں گے الیکشن کمیشن میں کہ بھائی یہ معروضی حالات ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سوچیں ذرا. آسما بھی ہم اس سے پہلے بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہماری عدالتیں اپنے ایک لاڈلے کو سہولتیں مہیا کرتی رہی ہے, اور بالآخر ہمیں اپنا مقدمہ شاہراہ دستور پر عوام کی عدالت میں بھی لے جانا پڑا. اور آج پھر پشاور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اپنے لاڈلے کو نوازا ہے, اور اسی فاضل جج صاحب کے استاد نے جس طرح ٹویٹ کیا ہے کہ صاحب یہ میرے شاگرد ہیں, آج میرے گھر آئے تھے, اور ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد پی ٹی آئی کے آدمی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف اپنے استاد محترم سے ملاقات, استاد محترم کی جس سیاسی پارٹی سے وابستگی اور اس کی ملاقات کے فوراً بعد ان کو سہولتیں مہیا کرنا اور الیکشن کمیشن پر پابندی لگانا کہ وہ اس کے حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں سنے گی, کوئی کیس نہیں سنے گا, تو پھر الیکشن کمیشن کس لیے ہے اگر وہ یہ باتیں نہیں سنے گی؟ لیکن مولانا یہ تو بہت بڑا الزام ہے نا, یہ تو بہت بڑا الزام ہے. دیکھیں, اگر کوئی شاگرد ملتا ہے اپنے ٹیچر سے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ پیغام لے گا یا اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا. یہ تو وہ فیصلہ دینے میں یا احتیاط برتتے یا فیصلہ دینے میں کچھ تاخیر کرتے تاکہ فاصلہ آ جاتا, اور یہ ملاقات اور یہ ٹویٹ اس فیصلے پر اثر انداز ہونے کی بحث نہ چھیڑتا. تو اس کا تو مطلب یہ کہ جو کل زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, خاص کر کے خیبر پختونخوا. کل کیا گیا ہے, اس کو کل کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں. جو فیصلہ آیا ادھر سے, جو حکم آیا ہے اس کے حوالے سے آپ بات کریں. لیکن مولانا اب آپ جو دوسری بات کر رہے ہیں سیکیورٹی والی, لیول پلینگ فیلڈ کی سب بات کریں, کیا وہاں پہ آپ کو کیمپین چلانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہے؟ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی جو ہے وہ شکوہ کر رہی تھی, مگر پی ٹی آئی نے بڑے اچھے جلسے کیے وہاں پہ. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ روز اچھا جلسہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو سیکیورٹی خطرات ہیں یا آپ نکل ہی نہیں رہے میدان کے اندر؟ جلسے ایک جگہ پر ہوتا ہے, جلسے ہم بھی کر لیتے ہیں, بڑے بڑے جلسے کر لیتے ہیں. ہم نے پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا, تاریخ کا عظیم الشان جلسہ کیا, ہم نے کوئٹہ میں بہت بڑا جلسہ کیا, ہم نے کراچی میں ملین مارچ کیا, ہم نے لاڑکانہ میں بہت بڑا جلسہ کیا, ہم نے بہاولپور میں بہت بڑا جلسہ کیا. ایک جگہ پر ایک جلسے کے لیے تو انتظامات ہو سکتے ہیں, لیکن الیکشن تو گاؤں میں ہوتا ہے, وہ تو محلے میں ہوتا ہے. وہاں تو آپ کو ہر جگہ پر پولنگ اسٹیشن بنانے پڑتے ہیں, ہر آدمی کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے, کارنر میٹنگیں کرنی ہوتی ہیں, گاؤں میں کینڈیڈیٹس پہ جانا ہوتا ہے. تو اس جلسوں کے اوپر آپ کیوں قیاس کرتے ہیں انتخابی مہم کو؟ اور یہاں پر جو کھیل کا برابر کا میدان جو ہے وہ کسی کو بھی مہیا نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ جے یو آئی کو مہیا نہیں ہے یا فضل الرحمان کو مہیا نہیں ہے, یہاں تو کسی کو بھی مہیا نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کو بھی مہیا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. ان کے حوالے سے میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ اسلام کو ہے, نہ دین کو ہے, نہ وطن عزیز کو ہے. تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو محفوظ رکھے. باقی ہم سب لوگ تو جو ہے شاید اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے, ملک کے لیے بھی خطرہ ہے. کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی کہ دنیا میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. مولانا یہ ظاہر ہے آپ تنزن یہ بات کر رہے ہیں, مطلب ہم وہاں پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے میں اس کے پوائنٹ آف ویو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کی جماعت کو یا ایک دو اور جماعتیں جو ہیں ان کو خطرہ ہے, باقی تحریک انصاف کو وہاں پہ خطرہ نہیں ہے.
मैं